تو آپ کی محبت صحابہ سے تھی، صحابہ کی آپ سے محبت تھی، لیکن صحابہ اکرام نے کبھی بھی اس طرح کا جشن نہیں منایا۔ تو پھر صحابہ اکرام کی محبت میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے اس لیے نہیں کیا؟ نہیں، صحابہ کے گن بھی گاتے ہیں اور پھر کام بھی ایسے کرتے ہیں۔ دعوت فکر ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، دعوت فکر ہے۔ صحابہ کی محبت پر غور کرے، اگر وہ مناتے تو اللہ کی قسم ایسا مناتے کہ آج جتنے مرضی منا لیتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر مناتے تو اس طریقے کا وہ مناتے، لیکن ان کو پتہ تھا یہ منانا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو پیغمبر کا حکم ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق چلو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کا عنوان خطبہ جمعۃ المبارک کا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد صحابہ اکرام کی آپ سے محبت اور عمل کے درست ہونے کی کیا شرائط ہیں، اس حوالے سے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان اور فضیلت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ پہلے سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد ہم دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال کہ آپ کی شان، سب سے بڑی شان کیا ہے؟ یقیناً بہت سارے محبت کرنے والے بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتے۔ اس سوال کا جواب ہے کہ سب سے بڑی شان اور فضیلت آپ کا نام، مقام، مقصد رسول اللہ ہے۔ سب سے بڑی شان کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ باقی جتنی بھی شان ہے، جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی مقام ہیں، جتنی بھی فضیلت احادیث کے اندر، قرآن کے اندر، وہ اس کے ماتحت ہیں۔ مقام کیوں ملا، فضیلت کیوں ملا؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے دنیا میں بھی آپ کے بے شمار فضائل ہیں اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ دنیا میں کئی نعمتیں ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہیں۔ آخرت میں بڑی نعمتیں ملیں گی، کیوں ملیں گی؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ یہ آپ کا سب سے بڑا شان اور مقام ہے۔ کلمہ، اس کے دو مقصد ہیں، دو کلمے کی باتیں ہیں، دو جملے ہیں کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو جز ہیں کلمے کے۔ ان دونوں جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عبادت اس طریقے پر کرنی ہے جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتلایا ہے، جو طریقہ آپ نے بتلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طریقے کو، اس وضاحت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے، رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، جن کا نام اسم گرامی محمد ہے۔ رسول اللہ ان کا لقب ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قاصد ہے، اللہ کے پیغام رسا ہے۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا، آپ کو رسول بنایا اللہ تعالیٰ نے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل نہیں کرنا۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اس سے بڑی کوئی شان ہی نہیں ہے، اور کتنا عظیم فریضہ ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا، یعنی اپنا جو اللہ کا جو پیغام تھا وہ پہنچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان تھے، جتنے بھی تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ نے چیک کیا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل پسند کیا اور میرے دل کو پاکیزہ بنایا، اور میرے دل کو اتنا پاکیزہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث کر دیا، اس کو وحی کے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے مبعوث کر دیا، اپنا رسول بنا دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے پیغام کے لیے۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ضروری ہے، اور آپ کے مشن سے، آپ کی سنت سے بھی محبت ضروری ہے۔ ذات سے محبت کوئی بندہ کرتا ہے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان نامکمل ہے، اور اگر آپ کے طریقے سے محبت کرتا ہے، آپ کی ذات سے محبت نہیں ہے تو پھر بھی ایمان نامکمل ہے، اور اگر طریقے سے محبت ہے، آپ کی ذات سے محبت، دونوں برعکس باتیں ہیں۔ ذات سے بھی محبت کرنی ہے، طریقے سے بھی محبت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فکان معی فی الجنہ، فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جس نے میرے طریقے سے محبت کی وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ میری ذات پر محبت جو ہے یہ منحصر ہے میرے طریقے کی محبت کے ساتھ۔ اگر میرے طریقے سے محبت نہیں ہے تو حقیقت میں میری ذات سے بھی محبت نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام انسانیت سے بڑھ کر۔ جب تک مجھ سے اس کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور آپ کی بعثت کا مقصد اللہ کا پیغام پہنچانا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو پھر امت کا کام یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو فالو کرنا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کا نمونہ ہے، اپنی مرضی کے اعمال نہیں، اپنی مرضی کی خوشیاں نہیں، خوشی غمی کوئی بھی عمل ہو پیغمبر کی سنت کے مطابق، اگر سنت کے مطابق ہوگا تو یہ عمل آپ کو پیغمبر کے ساتھ جنت میں لے جائے گا، اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ عمل کبھی بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر موجود ہوں گے، آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، میرے امتی آ رہے ہیں، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ نے نشانیاں بتا لی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ غر محجلین من اثر الوضوء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو اس طرح پہچانیں گے کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے وضو کے اعضاء، پیشانی چمک رہی ہوگی، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، آپ دیکھیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے یہ میرے امتی ہیں، یہ وضو کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، ان آثار کی وجہ سے آپ پہچان لیں گے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے، بیچ میں پردہ ہو جائے گا، ان کو حوض کوثر پر پہنچنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جب اجازت نہیں ملے گی کہ آپ فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں،
یہ تو میرے امتی ہے، میں نے پہچان لی، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ یہاں بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ لوگ کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، عالم الغیب اللہ کی صفت ہے۔ وہاں کیا کہا جائے گا؟ آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے جانے کے بعد آپ کو علم نہیں تھا کہ میری امت والے کیا کیا کام کر رہے ہیں، جو بھی بدعتیں کر رہے ہیں، جو بھی خرافات کر رہے ہیں، جو بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ کو حوض کوثر پر بتایا جائے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے پاس بعد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا کام شروع کر دیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دو، میں بھی ان کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، دور کر دو مجھ سے، کیونکہ میرے بعد انہوں نے دین میں تبدیلی کر دی، اپنی مرضی کا دین بنا دیا، اپنی من مانی چاہت کے مطابق دین بنا لیا، جو میں نے دین دیا تھا اس کو تبدیل کر لیا۔ اس لیے آج مجھے بھی ان سے ملنے کی کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں ملامت سے ڈرتے ہیں، ملامت سے ڈرتے ہیں، جو یہ آج کل مروجہ چیزیں چل رہی ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی شامل کرتے ہیں، خود بھی شامل ہوتے ہیں، وہاں کھانے پینے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے، بچوں کا عقیدہ خراب ہوگا، آپ کا اپنا عقیدہ خراب ہوگا، عمل یہ درست نہیں ہے، جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، فرمایا کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اب میں ان کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ گستاخ ہیں، یہ جو ہے صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ پیغمبر کے گستاخ ہیں، یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، حقیقت میں تو آپ گستاخ نہیں ہیں، الحمدللہ حقیقت میں آپ گستاخ نہیں ہیں، لیکن لوگ یہ کہیں گے اس لیے ڈرتے ہیں، تھوڑا سا کھانا بھی پکا لیں گے، تھوڑی سی جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا سا چراغا بھی کر لیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آپ کی روک دی جائے گی انہی کاموں کی وجہ سے، اب بتلاؤ لوگوں کی ملامت سے ڈرنے والوں وہاں پیارے پیغمبر کو کیا جواب دو گے؟ یہاں تو لوگ کیا کہیں گے یہ جواب ہوتا ہے باقاعدہ، نہ دلیل نہ کوئی وضاحت، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی اس وقت اگر میرے پیغمبر نے کہہ دیا کہ ان کو مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے بعد اپنی مرضی کے اعمال شروع کر دیے تھے، وہاں کیا جواب دو گے؟ تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میں اپنے پیغمبر کو حوض کوثر پر کیا منہ دکھلاؤں گا، جواب یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے کتاب و سنت کا جواب، باقی لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہی ہے جو آپ کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو آپ کی یہ اطاعت کرے، آپ کی یہ تابعداری کرے، آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے طریقے پر چلے۔ یہ اگر آپ کے طریقے پر چلنے لگ گئے، آپ کی سنت پر چلنے لگ گئے تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی بھی محبت چاہتے ہو تو پیغمبر کے طریقے پر چلو۔ ایک اور مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی، رسول کی تابعداری کی، رسول کی سنت پر چلا، اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کے فرمان کو مانا، وہی کامیاب ہو گیا، فوز و فلاح دنیا میں بھی پا گیا، آخرت میں بھی پا گیا۔ اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ محبت کے دعوے، اب محبت کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ رسول اللہ کے رسول، تو مطلب یہ ہے کہ مشن کی پرواہ ہونی چاہیے، اللہ کا جو پیغام آ رہا ہے اسی کے مطابق چلے گا تو کامیاب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، دوسرے سوال کا جواب ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس کی تھی؟ سب سے زیادہ محبت دنیا میں
پیارے پیغمبر سے کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آج ہمارے دعویٰ ہیں محبت کے، لیکن خالی دعویٰ ہیں، انہوں نے محبت کی مثالیں قائم کی ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کیا پیغمبر کی زندگی کے لیے، اپنی زندگیاں پیش کی، اپنے اولادوں کو پیش کیا، اپنے شوہروں کو خواتین نے پیش کیا، اور اپنے مال جان کو پیش کیا محمد کی عزت کے لیے، محمد کی عظمت کے لیے، محمد کے ناموس کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے۔ صحابہ اکرام کی چند مثالیں آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا رہے ہیں، وہاں پر آپ نے فرمایا لکھو یہ کس کی طرف سے ہے جو لکھ رہا ہے ہو، یہ جو شرائط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو کفار مکہ نے کہا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نہیں کاٹ سکتا، میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں پیغمبر کا نام کاٹ دوں، میں نہیں کاٹوں گا، جواب دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھے بتلاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں۔ یہ صلح نامہ طے ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر اندازہ لگائیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر پیارے پیغمبر سے محبت تھی کہ لکھا ہوا رسول اللہ بھی وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کافروں نے کیوں کہا یہ کاٹو؟ اس لیے کہ کافروں مشرکوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا، پھر تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ تم رسول اللہ مانتے ہو، اس کی ہر ایک بات کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا ہی نہ ہوتا، پھر تو ہم بھی غلام بن جاتے، اس لیے رسول اللہ کاٹ دو۔ کافر بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے رسول اللہ مان لیا تو ہمیں اتباع کرنی پڑے گی، تابع داری کرنی پڑے گی، اس کے طریقے پر چلنا پڑے گا، اس کی سنت پر چلنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان دعویٰ بھی کرتے ہیں، رسول اللہ بھی مانتے ہیں اور اللہ کا پیغمبر اور نبی بھی مانتے ہیں، لیکن طریقہ اپنی اپنی مرضی کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ سیدنا علی کی یہ محبت تھی۔ اسی حدیبیہ کے موقع پر ایک شخص، مسعود نامی شخص، غالباً عروہ بن مسعود تھے، وہ دیکھتا ہے محبت کو، جا کر کہتا ہے کافروں کو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کیوں کامیاب نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو اتنی محبت کرتے ہیں اس شخصیت کے ساتھ کہ اگر وہ لعاب بھی اپنا پھینکیں تو اپنے ہاتھوں پر پکڑ لیتے ہیں، وہ اپنے جسم کو مل لیتے ہیں۔ اتنی زیادہ محبت کرنے والے کیا اس کو کبھی ناکام ہونے دیں گے؟ یہ کافروں کے تبصرے تھے، یہ تھی محبت صحابہ اکرام کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کی قسم جنگوں کے احوال آپ پڑھیں، جب ہمارا سیرت کا چیپٹر دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ ہم جنگیں بھی آپ کے سامنے جمعوں میں بیان کریں گے کہ کیسے غزوات ہوئے تھے۔ ان غزوات میں دیکھیں کہ ہر صحابی آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تیر پھینکا جا رہا ہے وہ میرے سینے میں لگ جائے، میرے سر میں لگ جائے، میری کھوپڑی ختم ہو جائے، لیکن وہ تیر بڑھ کر میرے پیغمبر کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ان کی محبت تھی اور جانیں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر، صحابی رسول جنگ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہیں، تیر اندازی شروع ہو جاتی ہے، اس قدر زخم آئے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہا جس پر کوئی زخم نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے۔ وہ گر گئے تو دوسرے اس کی جگہ پر سامنے آ گئے، انہوں نے جانیں پیش کی ہیں پیغمبر کی زندگی کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے۔ سیدہ خنسہ غالباً ان کا واقعہ ہے۔ ایک جنگ غزوہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں، غزوہ سے واپسی ہو رہی ہے، سب سے پوچھتی ہے بتلاؤ میرے پیارے پیغمبر کیسے ہیں؟ آ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے، دوسرا آ کر بتلاتا ہے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، تیسرا آ کر بتلاتا ہے آپ کی اولاد آپ کے جو ہے والد کو قتل کر دیا گیا ہے، 3-4 قریبی رشتہ دار اس جنگ کے اندر قتل ہو چکے ہیں، بتلایا گیا ہے لیکن فکر نہیں ہے۔ کہتے مجھے یہ بتلاؤ پیغمبر کا کیا حال ہے؟
جب نبی اقدس رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ کو سامنے دیکھتی ہیں، دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے استقبال میں اور کہتی ہیں کہ جتنی میں نے خبریں سنی سب غم ختم ہو گئے، ایک نظر جب پڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام، یہ فضیلت، یہ محبت تھی صحابیات کی اور صحابہ کی۔ قتل ہو جائے، ہمارے خاندان قتل ہو جائے، لیکن پیغمبر کو نقصان نہ پہنچے، یہ محبت تھی ان کی۔ خالی ان کے دعویٰ نہیں تھے، محبت تھی۔ پیغمبر اعلان کرتے گھر کا سارا مال لے کر پہنچ جاتے، اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا ہے، کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے پوچھا، ابو بکر سے پوچھا، جب اعلان کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو سارا مال لے کر آئے ہو، گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے اللہ کے رسول آپ کی اور اللہ کی محبت گھر میں چھوڑ کے آئے ہوں، باقی سب لے کر آئے ہوں۔ یہ محبت تھی ان کی، خالی دعوے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم ایسی محبت ہم نہیں کر سکتے چاہے کتنے بھی دعوے کریں۔ انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں، مثالیں، اور آج تک ایسی مثال کسی امتی نے پیش نہیں کی۔ آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک کوئی امت ایسی مثال نہیں پیش کر سکا جیسی مثال صحابہ اکرام نے محبت کی پیش کر دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میرے پیغمبر سے کیسی تھی، عظمت اور مقام وہ کیسا جانتے تھے، جان قربان کر دی۔ کئی جانیں قربان ہوئی پیغمبر کی شان کی وجہ سے، آپ کے مقام اور فضیلت کی وجہ سے، کئی جانیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ محبت میں اعلیٰ، کافروں کو بھی ثابت کر کے دکھایا کہ ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ کافروں کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، کبھی بھی لچک نہیں آئی، نہ ایمان میں لچک آئی، نہ محبت میں لچک آئی، ہمیشہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کافروں کے سامنے اور محبت کا ثبوت دیا۔ آج میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ایک ہمارے عالم دین ہے، میں سوشل میڈیا پر ان کا بیان سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر محبت کا ثبوت دینے کے لیے سال میں ایک دفعہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، سال میں ایک دفعہ جھنڈیاں لگاتے اور کہتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ کہتا ہے کہ ہم نے وہ جھنڈی لگائی ہے جو ہوا سے بھی نہیں ہلے گی، ہوا سے بھی وہ اکھڑ کر نہیں گرے گی۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے جھنڈی لگائی ہے پیغمبر کی سیرت کی، پیغمبر کے محبت کی، اور پھر وہ جھنڈی کون سی ہے؟ وہ اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ داڑھی دیکھ لو ہماری، ہم نے ایسی جھنڈی لگائی ہے مرتے دم تک لوگ کہیں گے یہ پیغمبر کی محبت میں اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم وہ عارضی جھنڈیاں نہیں لگاتے، ہم نے وہ محبت کی ہے۔ کسی کو کہو پیغمبر سے محبت ہے، ہاں پیغمبر سے محبت ہے، اور جب کہو نماز کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسی محبت ہے؟ پیغمبر سے محبت تو ہے، نماز نہیں پڑھنی، پیغمبر سے محبت ہے لیکن اتباع نہیں کر سکتا، پیغمبر سے محبت ہے لیکن اطاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بدبختوں نے پھر سیدنا عمر کی شان میں گستاخی کی۔ سیدنا عمر کی شان میں حیدرآباد کے آپ کے شہر کے اندر 2-4 دن قبل ان کا جو ہے مجسمہ بنایا گیا اور بے حرمتی کی گئی۔ ان ظالموں سے پوچھو امام کس کو کہتے ہو؟ امام کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بتلاؤ تو ذرا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے کیا ہے۔ آؤ ذرا آگے، سیدنا اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سیدنا علی نے اپنے بیٹے کا رکھا ہے، سیدنا حسن نے اپنے بیٹے کا رکھا ہے، سیدنا حسین نے اپنے بیٹے کا رکھا ہے، سیدنا زین العابدین نے اپنے بیٹے کا رکھا ہے، اور اہل بیت کے افراد یہ وصیتیں کر کر جاتے تھے کہ جب میرا کوئی اولاد ہو، میرے خاندان میں اولاد ہو تو اس کا نام عمر رکھنا۔ اہل بیت نے اتنی محبت کی عمر سے، اور آج تم نعوذ باللہ ان کی گستاخی کرو، اہل بیت سے پھر امیدیں بھی لگاتے ہو، اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہو۔ اللہ کی قسم جو عمر سے نفرت کرتا ہے اس کی اہل بیت سے دلوں کے اندر نفرت ہے۔ ظاہری طور پر تو بڑے تمغے لگا کر پھرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اہل بیت سے محبت یہ ہے کہ سیدنا عمر سے محبت کرو، سیدنا ابو بکر سے محبت کرو۔ پیغمبر کی سنت سے، پیغمبر کے جو شہ سوار تھے، پیغمبر کے جو ساتھی سے، ان سے محبت ہے ہی نہیں، اور دعویٰ محبت کا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
नबी अलैहिस्सलाम से किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपकी सीरत से किस कदर मोहब्बत करते हैं। हजर अस्वद को बोसा देते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, लोगों के सामने, मजमे के सामने कहते हैं इन्नी लअलमु अन्नका हजर, कहते हैं मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है। सैयदना उमर कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है, ना तू नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। लोग भी सुन रहे हैं और उमर फारूक पैगंबर की मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं मजमे के सामने, बोसा देकर कहते हैं कि मैं जानता हूं ना तू नुकसान पहुंचा सकता है ना तू फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मैंने तुझे बोसा इसलिए देखा है कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, आपने बोसा दिया, अगर आप ना देते तो आज मैं भी तुझे बोसा ना देता। शख्सियत से मोहब्बत है लेकिन सीरत से भी मोहब्बत है कि जो आपने काम किया वो काम करके दिखाया। क्या मिसालें आपके सामने बयान करो सहाबा की, अल्लाह की कसम हैरानगी होती है कि कैसी उन्होंने इत्तिबा और ताबेदारी की, कैसी ताबेदारी की। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ खड़े रहना। अबू ज़र कहा अबू ज़र यहाँ खड़े रहना, मैं जब तक वापसी ना लौट जाऊँ यहीं खड़े रहना। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम चले गए, जब आप मुझसे ओझल हो गए, आप मुझसे दूर हो गए तो मैंने बड़ा धमाका सुना। फरमाते मैंने धमाका सुना, धमाका सुनते ही मेरा दिल ये चाह रहा था कि तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई कि कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा। दिल ये चाह रहा था कि मैं जाकर देखूं, आपको देखूं कि कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची, लेकिन कहते हैं मुझे याद था कि पैगंबर ने हुक्म दिया है यहाँ से हिलना नहीं। अब यहाँ अंदाज़ा लगाए ज़ात से भी मोहब्बत है लेकिन मिशन से भी मोहब्बत है, और जो मिशन से मोहब्बत है, हुक्म से मोहब्बत है, वो ज़ात से बढ़कर है, क्योंकि रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है रसूलुल्लाह की वजह से है। आपका नाम मोहम्मद इसमें गिरामी है और रसूलुल्लाह आपका लक़ब है। कायनात के जितने भी मुसलमान आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, आखिरी पैगंबर थे। अबू ज़र खड़े हैं, हिलते नहीं हैं, तकलीफ़ है, परेशानी है। आप मुझे बताएं ज़रा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, इतना बड़ा धमाका हो, कितना उनका क्या आलम होगा, क्या कैफियत होगी कि मैं छोड़कर चला जाऊँ आपको देखूँ, लेकिन नहीं, मिशन से मोहब्बत है, आपकी सुन्नत से मोहब्बत है। कहा आपने फरमाया हिलना नहीं, हिलना नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जाने के बाद काफ़ी देर बाद वापसी आए, जब आप पहुँचे तो अबू ज़र ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे बड़ी तकलीफ़, बड़ी परेशानी हुई कि आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँची हो, ये धमाका किस चीज़ का था, लेकिन मैं आया इसलिए नहीं कि आपने हुक्म किया था कि यहीं रुके रहना, यहाँ से हिलना नहीं। अब यहाँ से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इताअत का भी इम्तिहान लिया है, इताअत का भी इम्तिहान लिया है कि कहीं मेरी बात भी मानता है या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र जिब्रील अमीन उतरे थे, इसका धमाका था। आज जिब्रील अमीन ऐसा हुक्म लेकर उतरे थे आसमान से ज़मीन पर कि वो इतना हैबत वाला हुक्म था, ऐसा हुक्म था जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा धमाका हुआ। जो आपने भी सुना वो हुक्म ये था कि जिसने सही माना में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके मुताबिक अमल किया, उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, फरमाया उसके लिए जन्नत का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने वाला, शिर्क से बचने वाला, तौहीद परस्त के लिए अल्लाह ने जन्नत का ऐलान किया है। ये हुक्म सुनाने के लिए जिब्रील आए थे, इसलिए इतना बड़ा धमाका हुआ था। अंदाज़ा लगाए अबू ज़र की मोहब्बत का और इताअत का, नहीं हिले, ये थी उनकी इताअत। लेकिन आज जो मुरव्वजा काम हो रहे हैं सहाबा इकराम ने नहीं किए थे, नहीं किए थे सहाबा इकराम ने। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि उनको पता था 23 साल नबूवत का जो दौर है उसमें कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम नहीं किया। आपने मिशन की तरफ तवज्जो दी कि जो मेरा मिशन है, जो अल्लाह का हुक्म है उसकी ताबेदारी करो। आपने इन मेलों, इन जश्न, इन ईदों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दिलाई सहाबा इकराम की। जो ईदें साल में 2 वो बतला दी, उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी मोहब्बत सहाबा से थी, सहाबा की आपसे मोहब्बत थी, लेकिन सहाबा इकराम ने कभी भी इस तरह का जश्न नहीं मनाया। तो फिर सहाबा इकराम की मोहब्बत में कोई शक कर सकता है कि सहाबा ने यह काम नहीं किया था? कोई कह सकता है नौज़ बिल्लाह कि वो नबी से मोहब्बत नहीं करते थे इसलिए नहीं किया? नहीं, सहाबा के गुण भी गाते हैं और फिर काम भी ऐसे करते हैं। दावत फ़िक्र है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, दावत फ़िक्र है। सहाबा की मोहब्बत पर गौर करें। अगर वो मनाते तो अल्लाह की कसम ऐसा मनाते कि आज जितने मर्ज़ी मना लेते उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे।
اگر مناتے تو اس طریقے کا وہ مناتے، لیکن ان کو پتہ تھا یہ منانا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو پیغمبر کا حکم ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق چلو۔